سیکیورٹی فورسز کا فتنہ خارج کے خلاف آپریشن ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں مزید 3 بھارتی سپانسرڈ خارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 4 روز کے دوران آپریشن میں مرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق 7 سے 9 اگست کے دوران بلوچستان کے ضلع یوب میں کارروائی کے دوران 47 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ فورسز ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہیں۔ فتنہ ہندوستان کو بڑا جھٹکا، امریکہ نے بھارتی سپانسرڈ BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے عزم برقرار رکھنے کا اعادہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ BLA نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ کمپلیکس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ BLA نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ دہشت گردی میں 31 افراد شہید ہوئے، 300 افراد یرغمال بنائے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا خیر مقدم۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں امریکہ سے اچھے تعلقات کا کریڈٹ حکومت اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ شہریوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں۔ کالعدم BLA عرصہ دراز سے معصوم لوگوں کا خون بہا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، یہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے۔ امریکہ کا یہ فیصلہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ فرنٹ فٹ پر رہا۔ فتنہ خارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والا جھڑکا ناکام۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ اور خیبر میں آپریشن کا فیصلہ۔ قبائلی عمائدین کے جھڑکے نے فتنہ خارج سے علاقہ چھوڑنے سمیت 3 مطالبات کیے تھے۔ خیبر اور باجوڑ کے علاقوں میں 650 دہشت گرد موجود ہونے کی اطلاعات۔ باجوڑ میں 40,000 سے زیادہ افراد اپنے علاقے چھوڑ چکے، جن میں سے 80% سے زیادہ افغانی ہیں۔ صوبائی حکومت نے متاثرین کے لیے رہائش کا انتظام کر لیا۔ خار میں 107 سرکاری عمارتوں میں لوگوں کو ٹھہرانے کے انتظامات کر لیے گئے۔ سپورٹ کمپلیکس میں خیمہ بستی بھی قائم کر دی گئی۔ مودی سرکار کا سفارتی آداب سے کیا لینا دینا؟ نئی دلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کیا جانے لگا۔ 4 پاکستانی سفارتکاروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس۔ ذرائع کے مطابق نوٹس کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے جاری کر دیا۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے بھارتی ایئر چیف کے پاکستان کے 6 طیارے گرانے کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا، ایئر چیف کا بغیر ثبوت پاکستانی طیارے مار گرائے جانے کا دعویٰ فضائیہ میں کمان کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایئر چیف AP سنگھ کا بیان کسی طرح درست نہیں لگتا، اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کسی نے آخری لمحے میں ایئر چیف کو ہدایت کی ہو کہ اپنی تقریر میں یہ باتیں شامل کر لو۔ ایئر چیف بتائیں کہ اگر کچھ ہوا ہے تو اس کے ثبوت کہاں ہیں؟ تباہ ہونے والے طیارے کہاں ہیں؟ سپریم کورٹ میں 9 مئی کیسز میں بانی تحریک انصاف کی ضمانت کی اپیلیں۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو قانونی سوالات پر تیاری کا حکم۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ عدالت نے کیس کی سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سزا یافتہ مجرموں کے جیل وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شادمان اور تھانہ سرور روڈ میں مقدمات درج ہیں۔ کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے۔ جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10 سال کی سزائیں اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی سزائیں دے دیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز
हिम्मत करके हम सबको इंसाफ दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दे दी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादे की अपील नहीं लग रही। झूठी गवाहियों पर एफआईआर दर्ज की गई। इन झूठी एफआईआर करने वालों को जेल में डालना चाहिए। दुआ कर सकते हैं जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें। जो सजाएं हुई हैं उन्हें जजेस गैर कानूनी करार दें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शादरा, लक्ष्मी चौक में बरसात। अनारकली, सांदा रोड, मजंग समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश से हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद के शुमाल मशरिक की जानिब बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। भारत की जानिब से आइंदा 2 रोज़ में दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। पीडीएम में पंजाब के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक फैसला आलमी सालसी अदालत की जानिब से 8 अगस्त को सुनाया गया। पीर को अदालत की वेबसाइट पर जारी किया गया। अदालत ने करार दिया हाइड्रो पावर मंसूबों के इस्तिस्ना मुआहिदे में तय शराइत के मुताबिक हों। सालसी अदालत के फैसले हतमी और फरीकैन पर लाजिम हैं। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया हैं वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। हमने उसको बेनकाब कर दिया। भारत ने जंग छेड़ी तो पीछे रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वार्निंग। कहा पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। कौम से वादा किया था कि मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। मोदी ने सिंधु देश पर जो हमला किया उस पर पूरी दुनिया में आवाज उठाई। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है। भारत ने जंग छेड़ी। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर डटकर भारत का मुकाबला किया। हम सबको एक होकर मोदी के मजमूम इरादों को बेनकाब करना है। बिलावल भुट्टो की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शाह लतीफ अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड्स दिए। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,47,756 पॉइंट्स की हद पार कर गया। शेयर्स मार्केट में 803 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार जारी। भेड़ों और बकरियों की जान बचाने वाली वैक्सीन में भी घपलों का इंकशाफ। बीमारियों से बचाव की वैक्सीन पूरे दिए बगैर ही सप्लायर्स को अदायगी कर दी गई। इस्लामाबाद वेटनरी लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। वैक्सीन सप्लाई करने वाली कंपनी को जाली डिलीवरी चालान पर मतलूबा मिकदार पहुंचाए बगैर 2 करोड़ की अदायगी कर दी गई और अदायगी दुरुस्त साबित करने के लिए 24 लाख खुराकों की जाली डेटा एंट्री की गई। वैक्सीन खुराकों की कुल मालियत 13 करोड़ 34 लाख रुपए बनती थी। केपी, इस्लामाबाद, हैदराबाद भेजी जाने वाली वैक्सीन में घपला किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीह कर दी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब मौजूदा मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब 9 नवंबर तक मोहलत दी गई है। अगर तौसीह ना की जाती तो अमरीकी बरामदात पर चीन का 125% और चीनी बरामदात पर अमरीका का 145% तक टैरिफ लग जाना था। एनवीडिया और AMD का ट्रंप इंतजामिया से गैर मामूली मुआहिदा। चीन में AI चिप्स की फरोख्त पर अमरीकी हुकूमत को 15% आमदनी दी जाएगी। सदर ट्रंप ने H2 चिप को पुराना करार देकर फरोख्त की मशरूत इजाज़त दी। ये फैसला ट्रंप टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ है जिसका मकसद कंपनीज को अमरीकी पैदावार की तरफ राग़िब करना था। माहिरीन ने मुआहिदे को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया।
امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ فائرنگ اس وقت ہوئی جب والدین اور طلباء نئے تعلیمی سال سے پہلے ایک اسٹور میں اسکول کی خریداری میں مصروف تھے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں اسٹیل پلانٹ میں دھماکہ، ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے یو ایس پلیٹن کوک ورکس پلانٹ میں ہوا۔ کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، دھماکے کی وجوہات فی الحال سامنے نہ آ سکیں۔ یورپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی تنہا ملاقات پر تشویش۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے صدر ٹرمپ، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی، نیٹو سیکرٹری جنرل اور دیگر یورپی رہنماؤں کو آج ورچوئل اجلاس میں مدعو کر لیا۔ یورپی ممالک کی جانب سے یوکرین جنگ کے حوالے سے مشترکہ موقف پیش کیا جائے گا۔ یہ موقف صدر ٹرمپ کو پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران مد نظر رکھنے کی درخواست کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان یہ اہم ملاقات 15 اگست کو امریکی ریاست الاسکا میں شیڈول ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور کینیڈین ہم منصب مارک کارنی کا ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین میں باہمی رضامندی سے امن کی ضرورت پر زور، روس یوکرین جنگ کے خاتمے اور یوکرین کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ، صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن کوششوں کا خیر مقدم، دونوں رہنماؤں کا صدر ٹرمپ اور زیلنسکی سے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ غزہ میں انسانی بحران، ناروے کے ویلتھ فنڈ نے 11 اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ نکال لیا۔ 1900 ارب ڈالر کے فنڈ نے بیرونی سرمایہ کاری مینیجر سے بھی معاہدے منسوخ کر دیے۔ فیصلہ ان کمپنیز کے خلاف کیا گیا جو وزارت خزانہ کے بینچ مارک میں شامل نہیں تھی۔ تیسرے فریق کی بجائے اب باقی تمام سرمایہ کاری ناروے کے فنڈ خود براہ راست سنبھالے گا۔ اٹلی کے وزیر دفاع کا اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے کا عندیہ، کہتے ہیں اٹلی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ اقدام یہودی ریاست کے خلاف نہیں بلکہ اسرائیلی عوام کو ایک ایسی حکومت سے بچانے کے لیے ہوگا جو اپنی عقل اور انسانیت کھو چکی۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف پوسٹ کرنے پر گروپ کا ایکس اکاؤنٹ معطل۔ گروپ نے اپنی پوسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کو غزہ میں جاری خونریزی، قحط اور تباہی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ گروپ کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا ان مظالم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ بعد ازاں گروپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 200 سال پرانے تاریخی مقبرے پر حملہ، بجرنگ دل سمیت انتہا پسند ہندو تنظیم کے ارکان نے دھاوا بول دیا، مقبرے کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچا۔ منڈی بہاؤدین میں دلکش اور تاریخی گھوڑا ریلی نے شہر کی فضا کو وطن سے محبت، جوش، ولولے اور قومی جذبے سے سرشار کر دیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال سے کنگ روڈ چوک تک نکالی گئی ریلی میں 100 خوبصورت اور تربیت یافتہ گھوڑوں نے حصہ لیا۔ گھڑ سواروں کے پہناووں نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ جعفر آباد میں موجود 200 سال پرانا تاریخی مقبرہ زبوں کا شکار، مغلیہ طرز تعمیر کا یہ نادر نمونہ حکومتی بے حسی کا مثال بن چکا۔ خان آف قلات نے یہ مقبرہ اپنے 3 وفادار سفیروں کے لیے تعمیر کروایا تھا جو آج وہیں اندر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد سیاستدان بسمہ آصف نے دل جیت لیے۔ کوئنز لینڈ پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کے دوران 3 زبانیں بولی، اردو، پنجابی اور ہندی میں تقریر کر کے سب کو دنگ کر دیا۔ بسمہ آصف کہتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی اور پنجابی ہوں۔ بسمہ آصف کا تعلق لاہور سے ہے۔